بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات ذی وقار، مسلمان پہ حقوق یہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، اور یہ وہ تعلیم ہے جس کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت عطا فرما کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے مقاصد میں سے ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ دنیا میں اعلیٰ انجینئر پیدا ہوں۔ آپ کی نبوت کے مقاصد میں سے کوئی مقصد ایسا نہیں تھا کہ اعلیٰ قسم کے سائنسدان پیدا ہوں۔ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز پیدا کیے جائیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ مقاصد بالکل نہیں تھے کہ دنیا میں صرف اعلیٰ بزنس مین پیدا کیے جائیں، صرف اعلیٰ سیاستدان پیدا کیے جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، ان تعلیمات کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ انسان، اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ پیدا کیے جائیں۔ وہ دنیاوی اعتبار سے جس شعبے کے مرضی ہوں، جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، وہ اخلاق باختہ نہیں ہونے چاہیے، ان کے اخلاقیات کا جنازہ نہیں نکلا ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے کتنے ہی سکینڈلز ہیں، وکلاء کے سکینڈلز ہیں، ڈاکٹرز کے سکینڈلز ہیں، اور دیگر کئی ایک معاملات ہیں۔ یہ سڑکوں کا حال دیکھ لیں، انجینئروں کا حال دیکھ لیں، صرف ایک چیز سیاستدان دیکھ لیں، بزنس مین دیکھ لیں، ایک چیز ہے جس کی از حد کمی ہے، جو کہ بہت عروج والی ہونی چاہیے تھی، اور وہ ہے اخلاقیات۔ یہ اتنے جو سکینڈلز ہوئے ہیں، یہ معاملات ہوئے ہیں، یہ اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے تو یہ ہوئے ہیں، وگرنہ یہ ضرورت ہی نہیں تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک سینسیبل بندہ، پڑھا لکھا بندہ اس قسم کی حرکات کرے۔ محرکات کوئی بھی ہو، وہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ مقاصد کوئی بھی ہو، ہم اس کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے۔ اسمبلیوں میں جس کو یہ بڑا مقدس ایوان کہتے ہیں، اس میں کس طرح یہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں اور بے بنیاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح کی لینگویج اور زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ سیاستدان تو بہت اچھا ہے، لیڈر تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اخلاقیات کی، اور آپ علیہ السلام کے تعلیم کے بنیادی مقاصد میں سے یہ مقصد تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تمام تعلیمات کو مکمل اور کمپلیٹ کر دوں، لوگوں کو اخلاقیات ساری کی ساری سکھا دوں۔ اور آپ علیہ السلام نے جن لوگوں کو تیار کر کے معاشرے کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن بھی کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ لیکن جن لوگوں کو آپ نے تیار کیا ہے، وہ چاہے بزنس مین ہے، چاہے سیاستدان ہے، چاہے حکمران ہے، چاہے وہ دنیاوی
دنیاوی ترقی اور تعمیر کا کام کر رہا ہے، اخلاقیات میں وہ آپ کو یوں بلندیوں پہ کھڑا نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے لیے بھیجے گئے تھے انہوں نے ان مقاصد کو سمجھا ہے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تو صرف اتنا کہا جاتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ الرٹ ہو جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے جا رہی ہے، اس کو ہم نے غور سے سننا ہے، اور اگر یہ بات ہماری زندگیوں میں پریکٹیکلی نہیں ہے تو ہم نے اس کو شامل کرنا ہے، غور سے سنیں۔ اور ہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دوسرے تیسرے کئی ایک پلیٹ فارمز پہ ہمیں یہ چیزیں میسر ہیں، لیکن نہ ہم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وہ احترام نظر آتا ہے، نہ وہ وقار نظر آتا ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی عملی جستجو نظر آتی ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اسی لیے مسلمان دن بدن ذلت کا شکار ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات پوری ہو رہی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ہوں گے لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح بے وقت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج اسی معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاقی تعلیمات کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اخلاقی تعلیمات ہیں، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے سامنے کوئی گھر کے استعمال کی، گھریلو استعمال کی کوئی بہت خوبصورت چیز آئی، شاید انہوں نے وہ اتنے قریب سے نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے، یا ان کے علم میں وہ ایسے نہیں تھی، تو وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے میں ایسی ہی چیز اپنے گھر میں لے کے آؤں گا۔ تو پاس بیٹھا کوئی دوست ہنسنے لگ گیا، اس نے کہا بھائی، پنجابی میں اس نے کہا حسد نالوں ریس بہتر ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، حسد نالوں ریس بہتر ہے۔ حسد کرنے کے بجائے میں ایسی چیز اگر اپنے گھر میں لے آتا ہوں تو میری پریشانی حل ہو جائے گی، مجھے کیا ضرورت ہے میں حسد کروں یا اس طرح کے معاملات کی طرف دیکھوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، کتنی شاندار بات ہے۔ معاشرے میں اگر اس کو مسلمان اپلائی کر لیں، اللہ کی قسم بڑی ساری ٹینشنوں سے خود بھی آزاد ہو جائیں، دوسروں کو بھی آزادی مل جائے۔ حسد بذات خود ایک ٹینشن ہے اور یہ نیکیوں کو اڑا کے رکھ دینے والی چیز ہے، اس سے حد درجے پرہیز کریں۔ اور دوسری بات، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ تناجشوا کسے کہتے ہیں بنیادی طور پہ کہ بندہ کاروبار کر رہا ہے اور اپنی چیز جو بیچ رہا ہے اس کی حیثیت کرتا ہے، اس کا دوست ہے، اس کا پارٹنر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس چیز کی ایسی ایسی صفات بیان کرتا ہے تاکہ اس کا ریٹ بڑھ جائے، تاکہ اس چیز کا ریٹ بڑھ جائے، دوسرے مسلمان اس کو مہنگی خرید لیں۔ یہ ہماری منڈیوں میں جا کے دیکھ لیں، یہی حال ہے۔ بولی کی بیع جہاں پہ بھی ہو رہی ہے، بولی کا جہاں پہ بھی کاروبار ہو رہا ہے، وہ بولی کو بڑھانے والے اپنے ہوتے ہیں، وہ دکاندار کے پارٹنرز ہوتے ہیں، وہ کمیشن خور ہوتے ہیں، انہوں نے وہ چیز خریدنی نہیں ہوتی، صرف ان کا مقصد اس چیز کے محاسن بیان کرنے سے، اس چیز کی خوبیاں اور خصوصیات بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریٹ تھوڑا بڑھ جائے اور کوئی نہ کوئی اس کو خرید لے، یہ مہنگی تھوڑی بک جائے گی، کچھ کمیشن ہمیں مل جائے گی، کچھ دکاندار کو بچ جائیں گے۔ بڑی منڈیاں وہ لوہے کی ہوں، وہ سبزی کی ہوں،
وہ لکڑی کی ہوں، وہ پھل کی ہوں، اس گند سے بھری ہوئی ہے، کپڑے کی ہوں۔ کسی نے تماشا دیکھنا ہو تو جا کے دیکھے، فیصل آباد میں دیکھ لیں تماشا، لاہور کی منڈی میں دیکھ لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تناجشوا، کسی چیز کا ریٹ بڑھانے کے لیے اپنا ہی بندہ اس کی صفات بیان کر کے اس کا ریٹ مت بڑھاؤ، کسی کو دھوکہ مت دو۔ ہم اس تعلیم سے کہاں ہیں؟ اور پھر بڑی منڈیوں سے کوئی چیز مہنگی لائے گا تو پھر آگے مہنگی بیچے گا، وہی تو ایک سیریس سی بات ہے۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ دلوں کو صاف رکھنا یہ بہت عظمت کی علامت ہے، اور دل گندا رکھنا ہو تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس کسی کے بارے میں سوچتے رہو، گمان کرتے رہو، خیالات کے ذریعے اس نے یہ کہا تو یہ مطلب ہوگا، اس نے وہ کیا تو یہ مطلب ہوگا۔ آپ کا دل آٹومیٹکلی گدلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، اس کیچڑ کے اندر جا پڑے گے آپ، جس کیچڑ سے اسلام ہمیں بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ مت موڑو۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، یوں ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں، سلام تک لینا گوارا نہیں کرتے، آمنے سامنے ہو جائیں، اس کا منہ ادھر ہو جاتا ہے، اس کا منہ ادھر ہو جاتا ہے۔ کیسے مسلمان ہو تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پشت مت دکھاؤ، اعراض مت کرو۔ اسلام نے کہیں ناراضگی ہو سکتی ہے، اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہے تو 3 دن تک زیادہ سے زیادہ آپ اس سے ناراض رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ناراض رہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ جان بوجھ کے ناراض رہتا ہے تو پھر یاد رکھیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا جرم ہے، اور ہم اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں، سال ہا سال نہیں بولتے، سال ہا سال رشتے ٹوٹے رہتے ہیں، ہم ان کو ٹوٹا رہنے دیتے۔ کسی کے ساتھ نہیں زیادہ بات چیت کرنی تو مت کرو، صلح رکھو، زیادہ ملنا، زیادہ بیٹھنا اٹھنا کم کر دو، اس کو نہ زیادہ ملو، نہ زیادہ اٹھو بیٹھو، نہ اس کے ہم پیالہ ہم نوالا بنو، لیکن رشتہ ہی ختم کر کے، منقطع کر کے ایک دوسرے سے دور ہونا یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ اس میں دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کا بائیکاٹ کرنا وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ اور حکم ہے۔ اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، کسی سے بغض رکھنا جیسے ہم کفار سے رکھتے ہیں، ساری زندگی رکھتے ہیں، رکھیں گے، اور اس پہ ہمیں اجر ملتا ہے، لیکن مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک دوسرے سے اعراض کرنا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بعض کے سودے پہ سودا نہ کرے، تجارت پہ تجارت نہ کرے۔ اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں دکاندار ہوں، میرے پاس ایک مسلمان بھائی کسٹمر آیا ہے، اس نے کہا جی یہ موبائل ہے، یہ مجھے خریدنا ہے، کتنے میں آپ مجھے دیں گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی یہ 10,000 روپے کا ہے، آپ کی میری ڈیل 9.5 پہ 9,000 پہ فائنل ہو جاتی۔ آپ کسی اور کام کے لیے دائیں بائیں ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے، وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا بھائی آتا ہے، وہ کہتا ہے یار کتنے کا دے رہے اس کو؟ میں کہتا ہوں 9,000 روپے کا، کہتا مجھے 9.5 پکڑو، مجھے دے دو۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں، تو پھڑ بھائی 500 زیادہ دے رہا ہے بھائی، مجھے 100 زیادہ دے رہا ہے، 50 زیادہ دے رہا ہے، 5 روپے زیادہ دے رہا ہے، تو پکڑ بھائی تیرا ہے، چل بھی سائڈ پہ ہو۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، میرے دل میں
اس کے لیے محبت تھی، جس نے مجھے پیسے زیادہ دیے میں نے چیز اس کو بیچ دی، جس سے میں نے سودا کر کے اس کو ددکارا ہے وہ دل میں میرے خلاف نفرت لے کے وہاں سے جائے گا، وہ اس سے بھی نفرت لے کے جائے گا کہ میرا اچھا بھلا بنایا سودا اس نے خراب کیا۔ ایک تو یہ صورت ہوگی کہ دکاندار ہے، اس کو گاہک نے آ کے ٹریپ کیا، دوسرے مسلمان بھائی کے تجارت اس نے تجارت کر دی۔ دوسری صورت گاہک کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ میں کسٹمر ہوں، ایک دکان پہ گیا ہوں، میں نے کہا جی موبائل کتنے کا ہے، میرا اس کے 9,000 کا جو ہے وہ آپس میں طے ہو جاتی ہے تجارت۔ کوئی ادھر سے دوسرا آتا ہے مجھے پوچھتا ہے یہ کتنے کا موبائل خرید رہے ہو یہاں سے، میں کہتا ہوں یار 9,000 روپے کا، اور تم ادھر آؤ چھوڑو اسے، میں تمہیں 8.5 میں لے کے دیتا ہوں۔ میری اور اس کی تجارت ہو چکی تھی، ہم ایک ڈیل ڈن کر چکے تھے، یہ آیا اس نے میرا بازو پکڑا، اور میں تمہیں 8.5 میں لے کے دیتا ہوں، وہ جا کے مجھے 8.5 میں لے کے دے دیتا ہے۔ یہ نفرت کا باعث بنتا ہے، یہ تجارت جائز نہیں ہے۔ جب ایک سے بات ہو گئی تو پھر ہو گئی، یوں کوئی تیسرا آ کے درمیان میں دونوں کو ٹریپ مت کرے۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کے لیے آئے تھے، ہم ان کی تعلیمات کیوں نہیں سیکھتے؟ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ایک بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ آئندہ جو میں اس کو مکمل کریں گے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ پیچھے تعلیمات کیا تھی؟ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، ایک دوسرے کی تجارت پہ تجارت مت کرو۔ کیا کرو؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ معاشرہ دیکھو، پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، معاشرہ ترقی کرے گا، لوگوں کو چین اور سکون اور امن نصیب ہوگا۔ نہ سمجھ آئے صحابہ کا دور دیکھ لیں، تابعین کا دور دیکھ لیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کچھ مثالیں لاؤں گا کہ جنہوں نے ایسے اعمال پہ عمل کیا ہے، اللہ نے ان کو زندگیوں میں کس قدر چین سکھ اور نصیب کیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو اقتدار دیا، اختیار دیا، اللہ نے ان لوگوں سے دین کی بھی خدمت لی، اللہ نے ان لوگوں سے انسانیت کی بھی خدمت لی۔ آج ہم اگر اپنی روش پہ قائم رہیں گے، اخلاق کی یہ تعلیمات نہیں سیکھیں گے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں رسوائی سارے جہان کے لوگوں کے سامنے ہو جائے گی، بہت بے عزتی ہوگی، بہت ذلت اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں یہ اخلاق کی اعلیٰ تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپس میں محبت اور چاہت الفت پیدا کریں، اور بغض اور نفرت سے اللہ تعالی ہمیں دور فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔